اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تفریحی ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی بلند ترین عمارت ایفل ٹاور کی۔ ایفل ٹاور انقلاب فرانس کی 16 سالہ تقریبات پر ہونے والی نمائش کی دروازے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ایفل ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ اس کا نام اس کا ڈیزائن گسٹافے ایفل پر رکھا گیا تھا۔ پیرس کا یہ سب سے اونچا ٹاور ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والی اس کی بلندی ہے 1063 فٹ ہے اور اسے 1899 میں مکمل کیا گیا تھا۔ ایفل ٹاور جب سے بنا ہے اسے 200 کروڑ انسان دیکھ چکے ہیں۔ اس لحاظ سے دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ سیاح آ چکے ہیں۔ اس کا وزن 7300 ٹن ہے۔ اس میں 1660 سیڑھیاں ہیں اور اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی موجود ہے۔ جب بنی نوع انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ بڑے بڑے لوہے کے ڈھانچوں کو جوڑ کر اس طرح ایک عمارت کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اس وقت پورے یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کی حامل عمارتوں کی تعمیر کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا۔ ایک ایسے افلاطی ٹاور کی تعمیر کا خیال جس کی اونچائی 304.8 میٹر یعنی 1000 فٹ ہو، پہلے کانسمین ریچرڈ ٹریوٹ کے ذہن میں سمایا۔ یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹڑی پر چلایا جا سکتا ہے تاکہ اس سے باز برداری کا کام لیا جا سکے۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہوئی سکی حتیٰ کہ انجینئر الگزینڈر کسٹاؤ ایفل منظر عام پر آیا۔ ایفل دنیا کا مشہور و معروف ماہر تعمیرات تھا جو افلاطی تعمیرات کے زمر میں مشہور تھا۔ انہوں نے کئی ایک افلاطی تعمیرات سر انجام دیے۔ 1899 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا افتتاح کیا گیا تو اس وقت ایفل کو یہ مشہور نام دیا گیا۔ وہ ایک تعمیر سر انجام دے جو فلادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہوں، لہذا اس نے ایک ٹاور کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1886 میں ٹاور کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ پتھروں پر میخنے اور اس کی بنیادیں رکھ دی گئی۔ 400 ڈرافٹ مین اس ٹاور کی مختلف حصوں کی تفصیلات ڈیزائن پہ تیار کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ایک فیکٹری فلادی حصوں کی تیاری کے لیے عمل میں آ چکی تھی۔ جو ہی 1899 نمائش افتتاح کا وقت قریب آیا تو ٹاور کا کام انتہائی جوش ولولے کے ساتھ سر انجام دیا جانے لگا۔ اگرچہ سردی جوبن پر تھی لیکن اس کے باوجود سینکڑوں کاریگر لوہے کے گارڈروں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی اوقات کار سے زیادہ اوقات تک کام سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے 4 جو قامت فلادی ٹانگیں نصب کی گئیں اور ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا 57.9 میٹر یعنی 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا کام سر انجام دیا گیا۔ دوسرا پلیٹ فارم 115 میٹر یعنی 380 تک کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ یہ تیسرا پلیٹ فارم 895 تک کی بلندی پر
تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا۔ اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئی اور مارچ 1899 میں ایفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ اس طرح دنیا کی مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا اس وقت اس دنیا کی بلند ترین عمارت تھی، اور اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد از حد قلیل ہے۔ بہت سے ایسے لوگ اس نقطۂ نظر سے اکتفا کرتے تھے کہ ایفل ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اس طرح ہے جیسے پیرس کے بغیر فرانس، اور جب تک ایفل ٹاور کا نام لیا جاتا رہے گا تو پیرس کا نام ذہن میں آئے گا، اور جب پیرس کا نام لیا جائے گا تب ایفل ٹاور کا نام ذہن میں آئے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرتے رہیں۔